حدیث الخامس، پانچویں حدیث، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے۔ تقریباً 2000 سے زائد احادیث کو حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے، وہ ہمیں مسائل کا حل بتایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح امام ظاہری جو تابعین میں سے ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا اعلم الناس یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی، اور بہت سے صحابہ اکرام ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وراثت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں صحابہ اکرام ان سے وہ بھی ڈسکس کیا کرتے تھے، یہ فتاویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ عبادت گزار، عالمہ، محدثہ، حافظہ اور فقیہہ تھی۔ اس بات میں ہمارے لیے میسیج یہ ہے کہ دنیا کے معاملات اور گھریلو معاملات ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن پریورٹی کس کو دی؟ دین کو۔ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں۔ آج وقت کو فیمیل اسکالرس کی ضرورت ہے۔ خیر، جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں وہ یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی دین اسلام میں نئی چیز نکالے گا، کوئی نیا کام کرے گا تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت اس طرح سے آتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی ایک ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھذا اصل العظیم فی اصول الاسلام، اسلام کے اصولوں میں سے یہ حدیث ایک بہت بڑی اصل ہے، یعنی جوامع الکلم بھی اس کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اصول بتا دیا اسلام کا صرف ایک ہی بات میں، جو کوئی بھی نیا عمل کرے گا اسے قبول نہیں ہوگا۔ یعنی دین اسلام ایک محفوظ دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور ایک نئی چیز لوگوں کو بتائے گا اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج کرتا ہے، آپ 1000 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، الحمدللہ کہیں، کوئی بھی تسبیح کریں، آگے شیئر کر دیں، اس کے بعد آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بدعت ہے۔ بظاہر تو یہ اچھا عمل ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے اور دین کے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے یہ ایک نیا کام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیلیبریشن حلال ہے، آپ جو بھی سیلیبریشن کرتے ہیں، گریجویشن کی، نئے گھر کی، نئی گاڑی کی، اٹس اوکے، لیکن اگر آپ دین سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر یہ حکم آیا ہے کہ اعتکاف صرف مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سی خواتین اب اس کو مساجد کی بجائے گھروں میں کرنا شروع کر دیں، تو وہ آپ کے گھر میں ایک جگہ جو آپ نے عبادت کے لیے خاص کی ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اعتکاف کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک نئی چیز ہے اسلام کے اندر جو بدعہ میں شمار ہوگی، بدعت ہوگی۔ اور قبرستان جانا سنت ہے، لیکن وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، یاسین پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ جائیں، ضرور دعا کریں، اپنے آپ کو موت کی، آخرت کی یاد دہانی کروائیں، لیکن بدعت سے بچیں۔ ٹوڈے the biggest challenge in your life is دین۔ شیطان کی ہر وقت یہی کوشش ہے کہ آپ کسی طریقے سے کلمہ کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعت کی طرف آ جائیں، جس سے آپ کے عقیدہ کو نقصان پہنچے۔ کفر کے بعد سب سے بدترین چیز بدعت ہے۔ اسلام ایک ہی ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا،
ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں جس پر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن جب بات عقیدے کی آ جائے دین فل اسٹاپ۔ اور بدعت کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک گناہ کی نسبت۔ گناہ کرنے والا کم از کم یہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں اور اس پر وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن بدعتی وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں۔ وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک نیک عمل سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس پر قائم رہتا ہے۔ پھر جو کوئی بھی ایک بدعت کرتا ہے پھر وہ دوسری کی طرف جاتا ہے اور کئی اور نئی باتیں نکال کر دین اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہی کوششیں اس کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات نئی چیز وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایکسیپٹیبل صرف وہی اعمال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین اسلام پر صحیح طریقے سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔